سرکار کی سیرت سے ذرا ان کو سجاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن۔ سامعین کرام، آئیے اب ہم والدین کے مقام و مرتبے کے متعلق عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ حضرات، اسلام میں والدین کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ خود قرآن پاک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے پہلے والدین کے ساتھ احسان، خیرخواہی اور فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کو ستانے اور ان کا دل دکھانے پر سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ آئیے اسی عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں محمد بشار مولانا فاروق خادم کو، وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین کی ایک دعا زندگی بنا دیتی ہے، والدین کی ایک دعا زندگی بنا دیتی ہے۔ خود روئے گی مگر تمہیں ہنسا دے گی۔ کبھی بھول کر بھی والدین کا نہ رلانا، کبھی بھول کر بھی والدین کا نہ رلانا، ایک چھوٹی سی غلطی پورا عرش ہلا دے گی۔ برادران اسلام اور واجب تکریم بزرگوں، رب کائنات کا عظیم احسان و کرم ہوا کہ مالک دو جہان ہے ہمیں اس پر نور اور بابرکت اجلاس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ اللہ اس پروگرام کو قبولیت سے نوازے۔ اس متبرک محفل میں مجھے حقوق والدین پر خطاب کرنے کا موقع ملا ہے، اس لیے میں چند منٹ اسی عنوان پر گفتگو کروں گا کہ امید ہے کہ سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھیں گے۔ برادران ملت، اگر آج کے اس پرفتن دور میں ہم دنیا پر طاہرانہ نظر ڈالیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر سمت سے اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کی صدا سنائی دیتی ہے، ہر سمت ظلم و زیادتی کے دوران نظر آتا ہے، ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہوا نظر آتا ہے، ہر ایک کو ایک دوسرے سے شکایت ہے۔ رعایا کو بادشاہ اور حاکم سے شکایت، آقا اور مالک کو غلام سے شکایت، غلام اور نوکر کو آقا سے شکایت، والدین کا اولاد سے شکایت، کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، والدین پر ظلم و ستم اور زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ گناہی اور ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہے۔ ہم اس ماں پر ظلم و ستم اور زیادتی کی برسات کرتے ہیں کہ جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2.5 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے بچہ کے خاطر مصیبتیں برداشت کی، جس ماں نے بچہ کی پریشانی اپنی پریشانی سمجھا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائے؟ کیا ان کے ساتھ گناہی اور ناپاک حرکتیں کی جائے؟ کیا ان کی عزت اور احترام کو پامال کیا جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ والدین کا حق نہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی اپنے والدین کی عزت و احترام کو پامال کرتا ہے، ان پر زیادتی کرتا ہے، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ سنو میرے نبی کا جواب تو سنو۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت ہے، وہی تیری جہنم ہے۔ حدیث شریف میں غور تو کریے، پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق کیا ہے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنی والدین کی عزت و احترام کرو گے اور ان کی فرما برداری کرو گے تو تم جنت کے حقدار بنو گے، اگر تم ان پر ظلم و زیادتی اور برا سلوک کرو گے تو تم اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت تلاوت کی تھی، اس میں یہی فرمایا گیا ہے کہ رب کائنات انسانوں کو تاکید فرما رہا ہے کہ تم اس خالق السماوات والارض اور پالنہار کی فرما برداری کیا کرو۔ پھر فرمایا
وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ آگے اور ارشاد فرمایا اما یبلغن احدک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم ان کو اوف بھی مت کہنا اور نہ ان کو زر کو، اور ان کے آگے عاجزی کے بازو بچھا دینا اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنا ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب کائنات ان دونوں پر رحمت کی برسات فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا ہے۔ برادران ملت، جن اولاد سے والدین ناراض ہے تو رب کائنات بھی ناراض رہتے ہیں۔ میں حوالے کے ساتھ بتاتا ہوں، ترمذی شریف جلد ثانی اٹھاؤ اور صفحہ نمبر 12 پر دیکھو تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کالی کملی والے کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اگر کسی اولاد سے والدین رضامند ہے تو رب کائنات بھی اس سے راضی، محسن انسانیت اس سے راضی، صحابہ کرام اس سے راضی، عرش الہی اس سے راضی، جنت و حور اس سے راضی، ملائکہ اس سے راضی، انسان و جن اس سے راضی، ذرہ کائنات اس سے راضی۔ اگر نافرمانی اور گستاخی کرنے والا ہو تو خدا کی بھی اس پر لعنت، رسول کی بھی اس پر لعنت، ملائکہ کی بھی اس پر لعنت، صحابہ کرام کی بھی اس پر لعنت۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نیک اور صالح اولاد اپنے والدین کی جانب محبت بھری نظر سے دیکھے تو حق تعالیٰ آسان ہوں ان کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ تو میری اور آپ نے آقا نے ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی صالح اولاد ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو کیا ان کو 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ تو میرے اور آپ نے آقا نے ارشاد فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، ہاں اللہ کی عطا اور بخشش تمہارے تصورات سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔